اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کے عظیم المرتبت امام طریقت رموز شریعت صاحب کرامات بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کا شمار اکابر اولیاء ہندوستان میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ مزائی جمیلہ سے لاکھوں غم گستگان راہ کو ہدایت نصیب ہوئی۔ سلسلہ چشتیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اجمیر شریف سے روانہ ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ کے مزار اقدس پر حاضر خدمت ہوئے اور معتکف ہوئے، اور وقت رخصت یہ شعر بطور نذرانہ عقیدت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کی شان میں پیش کیے، جس کا ورد آپ کے محبین کی زبان پر اکثر رہتا ہے۔ یہ شعر آج بھی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے روضہ اقدس کی محراب پر کنندہ ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، لقب گنج بخش۔ آپ رحمۃ اللہ کی ولادت باسعادت شہر غزنی میں ہوئی۔ حجویری اور جلاب غزنی کے دو گاؤں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے حجویر، جہاں آپ رحمۃ اللہ کا ننیال تھا، کچھ عرصہ گزارا، اور جلاب، یہاں آپ رحمۃ اللہ کا ددیال تھا، کچھ عرصہ سکونت پذیر رہے۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ کے نام کے ساتھ یہ دونوں نسبتیں لگائی جاتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب کے آغاز میں اپنا نام ابو الحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی الغزنوی الحجویری رقم کیا ہے۔ تقوی پرہیزگاری میں حضرت کے آباء و اجداد ایک امتیاز شان کے مالک تھے۔ شہزادہ دارالشکوہ سفینۃ الاولیاء میں رقم تراز ہے۔ حضرت حجویری رحمۃ اللہ غزنی کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد گرامی حضرت عثمان رحمۃ اللہ کی قبر غزنی میں ہے۔ والدہ ماجدہ کی قبر حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ کے ماموں تاج الاولیاء کے مزار سے متصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کا خانوادہ زیادہ تقوی کے لیے مشہور ہے۔ سن 400 ہجری کو حضرت عثمان رحمۃ اللہ کے گھر آسمان ولایت کا یہ بدر کامل طلوع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ حسینی سید ہیں۔ سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری بن حضرت عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبد الشجاع بن سید ابو الحسن علی بن حضرت سید حسن اصغر بن سید زید بن حضرت امام حسن بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آپ کو بچپن ہی سے حصول علم کا بے حد شوق تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے نامور علمی و مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ بعد میں آپ رحمۃ اللہ نے اپنے وقت کے جید علماء و فضلاء کی خدمت بابرکت میں رہ کر ان سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے پر عمل کرتے ہوئے حصول علم کے لیے بغداد، فارس، مدائن، کوہستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان اور ماور النہر کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں کے مشہور علماء و مشائخ سے فیضیاب ہوئے، جس کے بعد آپ کو تفسیر، حدیث و رفقہ پر غور حاصل ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، پھر اسی اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ بعد فراغت علوم ظاہری آپ رحمۃ اللہ نے پیر کامل کی تلاش شروع کر دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ کی ملاقات سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی بزرگ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ سے ہو گئی، جن کے دست حق پرست پر آپ رحمۃ اللہ بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ اپنے مرشد کریم رحمۃ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ کو سیر و سیاحت سے فطری رغبت تھی۔ حیات مبارکہ بیشتر حصہ مختلف ممالک میں بسر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے روحانی قصب کمال کے لیے تمام اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ ایک دن حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کو عالم رویا میں بشارت دی گئی کہ تم کو لاہور کا کتب بنایا گیا ہے، لاہور تمہارے سپرد کیا، تم لاہور چلے جاؤ۔ حسب الحکم آپ رحمۃ اللہ اپنے وطن غزنی کو خیر بات کہہ کر لاہور تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ کے ہمراہ حضرت شیخ احمد حجازی رحمۃ اللہ اور حضرت شیخ ابو سعید حجویری بھی لاہور تشریف لے آئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ نے لاہور میں قیام فرمایا تو اپنی جائے اقامت کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی۔ شہزادہ دارالشکوہ نے سفینۃ الاولیاء میں تحریر کیا ہے، جو مسجد آپ رحمۃ اللہ نے تعمیر کروائی، اس کا محراب دوسری مسجد کی نسبت جنوب کی طرف مائل تھا۔ اس وقت کے علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ قبلہ صحیح نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے علماء کرام کو دعوت دی اور خود امام بن کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے حاضرین مسجد سے فرمایا کہ اب دیکھو کعبہ کی سمت ہے۔ تمام حجابات درمیان سے اڑ گئے اور کعبہ سامنے نظر آنے لگا۔
غرض یہ کہ قبلے کو سامنے دیکھ کر تمام علماء نے معذرت کر لی اور اس کرامت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یوں تو آپ رحمۃ اللہ نے کئی تصانیف رقم فرمائی ہیں، لیکن درج ذیل تصانیف منہاج الدین، کشف الاسرار، دیوان علی اور کشف المحجوب مشہور ہوئیں، لیکن کشف المحجوب کو تصوف کا دستور کہا جاتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے معروف بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں، اس کے لیے کشف المحجوب مرشد کامل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے حیات مبارکہ کے آخری ماہ وصال لاہور ہی میں گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد خانقاہ میں اپنے حجرے میں 465 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ کی نماز جنازہ آپ رحمۃ اللہ کے خلیفہ حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ نے پڑھائی۔ لاہور میں آپ رحمۃ اللہ کا مزار آج بھی مرجع خلائف ہے۔ جزاک اللہ۔